بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات الحمد لله رب العالمين آج شب دوسری مجلس ہے. کل کی مجلس میں گزشتہ کل کی مجلس میں اسلام کی مشہور اور معروف حدیث ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. الحمدللہ ضمناً کچھ مومنین کے خدمت میں عرض کیا اور اسی حدیث کو ادامہ دیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ مومنین کے خدمت میں آج کل آپ مومنین کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جو آیا ہے وہ آیا نہیں ہے بلکہ بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے، بغیر بلائے ہوئے بغیر دعوت کے کوئی نہیں آتا. اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. درود بھیجیے محمد قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. لہذا امام حسین کی مجلس میں آنے والے افراد جو آئے، دو چار باتیں میں نے عرض کیا تھا اسی کو ادامہ. ایک کیا مومنی جو ہے آپ دعوت دیے گئے ہیں، دعوت شدہ ہے. دعوت دینے والا کون ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کس نے دعوت دیا. دعوت دینے والا کون ہے؟ معمولی افراد ہے دعوت دینے والا یا دعوت دینے والا جو ہے وہ بزرگ ہے؟ ایک دفعہ دعوت دینے والا ہمارے علاقے کا وارڈ کمشنر ہے. ایک مرتبہ دعوت دینے والا ڈھاکہ سٹی کا میئر ہے. ایک مرتبہ دعوت دینے والا ڈھاکہ سٹی کا ڈی سی ہے. ایک مرتبہ فلاں وزیر ہے. ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ ہے. دنیا
دینے والا جتنا بلند ہو ماشاءاللہ مہمان بھی اتنا ہی بلند ہوگا. کہ دعوت دینے والا جو دعوت دے رہا ہے ماشاءاللہ بہت بلند ہے. میں چونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے مادر کے ساتھ الحمدللہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ ہم نوا پڑھیں, ہر بچہ چاہتا ہے کہ ہم مرثیہ پڑھیں, ہر چاہتا ہے ہم سوچ پڑھیں, ہر چاہتا ہے مولا کی خدمت کریں. جو اتنا ہمیں فقط خیال رکھنا ہے ہمارے دور اور دراز سے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے اور وہ وقت کے ساتھ اپنے گھر پہ پہنچ جائیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. 10 بجے تک تقریباً بتا دو 9:20 ہوگا. 10 بجے تک منگل سے اتر جاؤ. اگر کوئی نوحہ سننا چاہتا ہے سنے گا, نہیں تو کم سے کم وہ جا سکے. لہٰذا دعوت دینے والا جتنا بلند ہوگا مہمان اتنا ہی بلند ہوگا. لہٰذا ابراہیم بن ادہم ہے سفر پہ جا رہا تھا. ماشاءاللہ برداشت ہو چکے. سفر پہ جا رہا تھا. بچہ اور بچہ ریگستان میں جنگل میں یوں ہی چلا جا رہا ہے بچہ. یعنی جانے والا اگر مسافر ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تھیلا, کوئی کپڑا, کوئی لباس, کوئی بیگ, کوئی سوٹکیس کچھ تو ہوتا ہے نا. وہ بچہ چلا جا رہا ہے ریگستان میں جنگل کی طرف. ابراہیم بن ادہم نے جب اس بچے کو جانا تو کہا اے بچے تم کہاں جا رہے ہو, توجہ چاہ رہا ہوں. اس بچے نے پلٹ کے جواب دیا حج بیت اللہ کی زیارت کو جا رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, حج بیت اللہ کی زیارت کو جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اس بچے کی طرف دیکھا, قد و قامت کو دیکھا. دیکھتا ہے بچے تم پر تو حج واجب بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے, پھر تم حج کو کیوں جا رہے ہو؟ کہا ایسے ایک بات کروں, جب موت آتی ہے نا نہ بوڑھا دیکھتی ہے نہ جوان نہ بچہ. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے, جب موت آتی ہے تو موت نہ جوان دیکھتی ہے نہ بوڑھا نہ بچہ. اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب چولہا جلاتی ہے تو بڑی لکڑیاں بعد میں دیتی ہیں, چھوٹی لکڑیاں پہلے دیتی ہیں. توجہ, چھوٹی والی پہلی. لہٰذا مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں چلا جاؤں. خوف تو نہیں الحمدللہ رب العالمین, ہم پہلے چلے جائیں گے اس کے اعتبار سے حج بیت اللہ کی زیارت کروں. بات بہت عرفان کی ہے, بات بہت بلندی کی ہے. بچہ بات کر رہا, اس نے پھر ایک مرتبہ کھڑ کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بچے تمہارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, کوئی سوٹکیس, کوئی تھیلا, کوئی سامان, کوئی زیادہ راہ نہیں ہے. اس بچے نے کہا زہد میرا زیادہ راہ ہے. کہ بچے تمہارے پاس کوئی سواری نہیں ہے, تو کہا توکل میری سواری ہے. کہ بچے تم سفر پر جا رہے ہو, تمہارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. اس بچے نے کہا شیخ اتنا بتا دے, کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا مہمان بلائے اور مہمان اپنا کھانا ساتھ لے جائے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ایسا ہوتا ہے مہمان اپنا کھانا ساتھ لے جائے. لہٰذا جس نے بلایا ہے وہی میرے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے گا. دعوت کون دعوت دے رہا ہے؟ دعوت دینے والا کون ہے؟ مہمان کون ہے؟ میزبان کون ہے؟ دعوت کتنی بڑی ہے. اللہ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ انتہائی نورانی چہرے والے اس بچے کے پاس آئے اور ہاتھ کو چھوڑا, مصافحہ کیا, بوسہ دیا, بہت احترام, بہت رسپیکٹ کیا. جب بہت احترام, بہت رسپیکٹ کیا اس بزرگ نے, تو میں دوڑ کر اس بچے کے پاس گیا کہ یہ بزرگ کون تھے, یہ کون ہے یہ بزرگ. ان کے پاس آئے اور آپ کا ایسے احترام کیا, کہا کہ یہ حضرت خضر ہے. یہ ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں
اور ہمیں سلام کرتے ہیں. پھر دوڑ کر بچے کے پاس گیا کہ آپ کو واسطہ خدا کا جس نے آپ کو یہ عظمت دی ہے، حضرت خضر آپ کے پاس آئے، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین چوتھا امام زین العابدین ہوں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. دینے والا یہاں کون ہے؟ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کسی مقام پر، آپ حضرات کی توجہ ہمارے ساتھ رہے. دعوت دینے والا یہاں کون ہے؟ خدا. اور اسی امام کی ایک حدیث، ایک روایت، ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اسی امام کی. امام زین العابدین نے فرمایا، پالنے والے جب میں کعبہ جاؤں، پالنے والے جب میں تیرے گھر جاؤں، پالنے والے تو ہمیں بلائے یا خود سے چلا جاؤں؟ توجہ چاہتا ہوں. امام کے پالنے والے جب میں تیرے گھر جاؤں تو مجھے بلائے یا خود سے چلا جاؤں، لیکن دیکھنا اس طریقے سے مجھے جیسے تو نے مجھے بلایا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انہوں نے بلایا ہے. آپ ان کے مہمان ہیں، ان کے کوئی معمولی شخصیت، ان کے مہمان ہیں. اور کیوں بلایا ہے؟ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ بلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے حسین کے فرش پر آ جائے. کچھ گناہ، کوئی غلطیاں، کوئی پاپ، کچھ بھی اس کے دامن میں ہے، آ جائے فرش حسین پر. اور جب فرش حسین پر آ جائے تو خدا معاف کرے گا، خدا معاف کرے گا، حسین کے صدقے میں معاف کرے گا. اگر کوئی حسینی ہے، حسین کا چاہنے والا، اس سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو خدا پردہ پوشی کرتا ہے، چھپاتا ہے، چھپاتا ہے، چھپاتا ہے. چھپائے رہو، چھپائے رہو، چھپائے رہو. کیوں؟ خدا جانتا ہے کہ یہ شب قدر میں 23 رمضان شب قدر میں بالحسین 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 خدا کہتا میں معاف کر دوں گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. لہذا امام حسین کے وسیلے سے خدا معاف کر دے گا. عظیم شخصیت امام حسین کی. امام نے فرمایا، کل عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا کلنا طفل النجا لیکن جد الحسین اسرا. ہم سب کے سب نجات کے کشتی ہے، لیکن میرے جد جو ہے نا وہ جلدی جلدی نجات دینے والے ہیں. ان کے دامن سے اگر منسلک ہو گیا تو جلدی نجات ملے گی. دوسرا یہ کہ سارا سال پڑھ چکا ہوں، تکرار نہیں کرنا چاہتا. سارا سال نہ نماز جمعہ میں نہیں ہے، نماز جماعت میں نہیں ہے، رمضان میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، تراویح میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، لیکن محرم میں ہے. محرم میں آنے والا جو حسین کی مجلس میں آتا ہے، نئے مہمان کی پرانے مہمان سے زیادہ قدر ہے. معذرت کے ساتھ نئے مہمان کی پرانے مہمان سے زیادہ قدر ہے. اس کی مہمان نوازی الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے طریقہ سے اس کی پذیر آئی ہے. ہم کہیں مولا ہمیں فلاں دے دیجیے، فلاں دے دیجیے، فلاں دے دیجیے، فلاں دے دیجیے. ہو سکتا ہے مولا پورا بھی کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے پورا نہ بھی ہو، دیر میں ہو، لیکن واللہ اسی امام بارگاہ ہے. ہمارا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے. کتنے افراد ایسے آئے اور آنے کے بعد مریض کو لے کر آئے، بیمار کو لے کر آئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس اعتبار سے آئے. یعنی خود پاکستان کا بھی ہمارا مشاہدہ ہے. یعنی مریض ایسے مقام پر آدمی مر رہا ہے، مر گیا، باپ
جواب دیا میرا بچہ بچنے والا نہیں مر جائے. آپ حضرت عباس سے آنکھ منت مان دیجئے, میرا بچہ اگر صحیح بچ گیا, حیات مل گئی, تو سال آئندہ ہم حضرت عباس کا علم اٹھائیں گے. درود بھیجیے محمد اور ہم اٹھائیں گے, ہم اٹھائیں گے. اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین. اور ایسا ہوا کہ تقریباً اس کا بچہ مر گیا, بچ گیا, اور وہ فیملی علم حضرت عباس علمدار اٹھا دی. لہذا حسین کی بارگاہ پہلا دعوت دے کر بلانا, دوسرا غلطیوں کو معاف کرنا, گناہ کو معاف کرنا, یہ دوسرا کام حسین کی مجلس کے صدقے میں, امام حسین کے صدقے میں حسین کے چاہنے والوں کی گناہوں کو, غلطیوں کو خدا معاف کر دیتا ہے, معاف کرتا ہے. لہذا خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بندے جو ہے نا جہنم میں نہیں جائے. خود خدا چاہتا ہے ہمارے بندے جہنم میں نہ جائیں, سب کے سب جنت میں جائیں. اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز سے بے خبر ہیں, معذرت کے ساتھ ہم ایک چیز سے بے خبر ہیں, ایک چیز کو ہم جانتے نہیں. اگر ہم یہ جان جائیں خدا کتنی ہم سے محبت کرتا ہے, یہ جان جائیں تو ہم یقیناً گناہ نہ کریں. اگر ہم یہ جان جائیں کہ امام زمانہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ہم گناہ کے نزدیک بھی نہ جائیں. درود بھیجیے محمد اور آلہ محمد. ہم اگر یہ جان جائیں کتنی محبت ہے اہل بیت کو ہم سے, کتنی محبت ہے خدا کو ہم سے, اگر یہ جان جائیں تو یقیناً جو ہے ہم گناہ کے قریب نہ جائیں. ایک عورت تنور میں روٹی پکانے والی تھی, اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا. اتنے میں ہمسایہ کی عورت آئی اور کہا کہ تجھے پتا ہے اللہ کے رسول سامنے سے گزر رہے, تجھے پتا ہے اللہ کے رسول سامنے سے گزر رہے. اس نے تنور کو چھوڑ دیا, بچے کو چھوڑ دیا, دوڑی اللہ کے رسول کے پاس جا کے کہنے لگی اللہ کے رسول ایک سوال ہے, توجہ چاہتا ہوں, اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا مانتا ہے, کتنی محبت, اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, یہ سوال ہے. تو رسول جانے کا کہ اللہ کے پاس 100 رحمت ہے, رحمت محبت 100 ہے, اس میں سے ایک اللہ نے ساری دنیا کو دیا ہوا ہے, ایک فقط ایک محبت, ایک رحمت اللہ نے ساری دنیا کو دیا. اسی میں باپ کی بھی محبت ہے, ماں کی بھی محبت ہے, بھائی کی بھی محبت ہے, بہن کی بھی محبت ہے, بیوی کی بھی محبت ہے, سب کی محبت اس ایک رحمت ہے. اور 99 اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوگا. جب قیامت ہوگا تو اللہ یہ 99 اور یہ 100 ملا کر اپنے بندے کی مغفرت کرے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. 100 محبت جو ہے, اتنی معرفت اللہ کے پاس ہے. اس نے کہا پھر ایک اور سوال, توجہ چاہتا ہوں میں جلدی جلدی اپنے منزل پر پہنچ سکوں انشاءاللہ, باقی رہ گیا تو انشاءاللہ کل. مولا کا صدقہ ہے, جب بیان کرنا چاہتا ہوں نا تو کچھ چیزیں ادھر سے کچھ چیزیں ادھر سے آتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, شکر خدا کا. اللہ کا ایک سوال اور اللہ کا رسول, ایک سوال اور کا کیا؟ ماں کے پاس ایک محبت, ایک رحمت میں اللہ نے ساری دنیا کو بانٹا, اس نے دیا ماں کو. اس ایک رحمت کا جز محبت جو ماں کے پاس ہے, تو ماں اپنی اولاد کو آگ میں جلانا نہیں چاہتی, ماں اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتی. اللہ کے پاس 100 رحمت ہے, تو پھر اس نے جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا اپنے بندے کو؟ توجہ چاہ رہا ہوں, پھر اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں اللہ کیوں ڈالے گا جبکہ 100 رحمت ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اللہ نہیں ڈالے گا, اللہ کے پاس 100 رحمت ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں, وہ جنت میں جائے گا. اور 8ویں امام نے بھی کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ الہ ہے, جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امان میں رہے گا. لیکن من شرطہا و شروطہا وانا من شروطہا, اور وہ جو آتش جہنم سے امان میں رہے گا ان میں ایک شرط ہے, اور یہ ایک شرط آل محمد کی ولایت ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ولایت ہے آل محمد ہے, لہذا اللہ نہیں ڈالے گا, یہ بندہ جو ہے وہ خود جائے گا. خود ایک آدمی خود جہنم میں جانا چاہتا ہے, کون روک سکتا ہے؟ ابن ملجم سے امام علی نے کہا کہ ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا نہیں, آپ امام بہت اچھے تھے, پھر تو نے میرے سر پہ وار کیوں کیا؟ اس نے ایک لفظ کہا, یا علی, جس شخص نے
کر لیا ہو اسے کون بچا سکتا ہے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، کون بچا سکتا ہے؟ لہذا یہ بندہ ہے جو جائے گا، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں لے جائے گا۔ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ فرعون کو آپ پہچانتے ہیں، 450 سال کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، فرعون کہتا رہا۔ یہ فرعون معمولی آدمی تھا، معمولی آدمی تھا، اور مصر میں آنے کے بعد یہ قبر کی کھودائی کرتا تھا۔ ایک قبرستان خود مصر کا فرعون کا بنایا ہوا، قبر کھودائی، لوگ مر گئے، قبر کا کھودنا کھودائی کرتا تھا قبر کا۔ رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئی، بن گیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، خدا بن گیا۔ یہ خدا بن گیا، لوگ بھی ہو گئے اس کے ساتھ، اس کو خدا ماننے لگے۔ مصر میں آ گیا قحط، یہ جو مصر میں قحط آ گیا تو زمین پھٹ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اجناس ہو نہیں رہا ہے، لہذا یہ فرعون کے افراد جو تھے فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اے میرے خدا، زمین پھٹ رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، سامان اجناس ہو نہیں رہا ہے، لہذا آپ میرے خدا ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ میرے خدا ہیں، لہذا کل بارش ہونی چاہیے۔ اپنے خدا سے کہا۔ تھوڑی دیر اس نے سوچنے کے بعد کہا کہ جاؤ کل صبح بارش ہوگی، توجہ چاہتا ہوں، جاؤ کل صبح بارش ہوگی، ہو گیا، فرعون نے کہہ دیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوا تو بادل بھی آیا اور بارش بھی ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی، بادل بھی ہوا۔ جناب موسیٰ کہنے لگے پالنے والے عجب مسئلہ ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں فرعون کی ہدایت کرو، وہ کہتا میں تمہارا رب ہوں، فلاں فلاں فلاں، اور دوسری طرف اس کے لوگوں نے اس کو کہا کہ بارش ہو گئی، اب تو اس کی خدائی اور زیادہ مضبوط ہو گئی، لوگ اس کے خدا اور زیادہ مانیں گے۔ کہ موسیٰ تجھے نہیں پتا، اس نے لوگوں سے وعدہ تو کر لیا، اور رات کو اس نے اپنی بادشاہت کا لباس اتار دیا، میری بندگی کا لباس پہن لیا، سر کو سجدے میں رکھا، اور اب کیا کہتا پالنے والے تجھے تیری آبرو کا واسطہ میری آبرو کو بچا لے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ پالنے والے تجھے تیری عزت کا واسطہ میری عزت کو بچا لے، سارا رات کہتا رہا سبحان اللہ القدوس القدوس رب الملائکۃ والروح، ساری رات میری پڑھتا رہا، لہذا وہ ساری رات میرا بندہ بنا رہا، مجھ سے اس نے مانگا، لہذا اس اعتبار سے ہم نے فرعون کو بچا لیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انا ربکم الاعلی، اس کے باوجود خدا نہیں چاہتا کہ فرعون تباہ ہو جائے، فرعون برباد ہو جائے، فرعون ختم ہو جائے۔ اللہ موسیٰ کو کہتا موسیٰ جاؤ فرعون کی ہدایت کرو، لیکن موسیٰ خیال رکھنا تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، تمہارا لہجہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے قبول کرے۔ یہی فرعون جو ہے دریا میں غرق ہو رہا ہے، جب دریا میں فرعون غرق ہو رہا ہے، ہو گیا غرق، موسیٰ کو استغاثہ اس نے پکارا، موسیٰ بچائیے 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 بچائیے، موسیٰ نے نہیں بچایا، غرق ہو گیا۔ پورا داستان آپ کا سنا ہوا ہے، آپ الحمدللہ فرعون غرق ہو گیا۔ شام کو موسیٰ گئے طور پر، جس دن فرعون غرق ہوا شام کو طور پر گئے، اللہ نے موسیٰ نے کہا موسیٰ فرعون غرق ہو گیا، کہا پالنے والے فرعون غرق ہو گیا، کہا کیا؟ کہا فرعون جب ڈوب رہا تھا، فرعون تجھے پکار رہا تھا مدد کے لیے، بار بار پکارا، موسیٰ تو نے فرعون کی مدد کیوں نہیں کی؟ جناب موسیٰ خاموش۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو نے اس لیے مدد نہیں کی کہ وہ تیرا بندہ نہیں تھا، خدا کی قسم و عزتی و جلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے پکارتا تو میں اسے بچا لیتا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، مجھے پکارتا تو میں اسے بچا لیتا۔ یہ ہے خدا نہیں چاہتا اس کے بندے جو ہیں تباہ برباد ہوں، خدا نہیں چاہتا اس کے بندے جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا اس کے بندوں پر عذاب ہو۔ تاریخ آپ جانتے ہیں، جناب نوح نبی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پالنے والے اب قوم میں کوئی ہدایت کے قابل نہیں ہے، پالنے والے اسے ختم کر دیں۔ اللہ نے کہا نوح درخت لگاؤ، درخت خرما کا درخت لگاؤ، خرما کا درخت لگایا، جب درخت لگاؤ گے تو عذاب ہوگا۔
جائے. پالنے والے اب عذاب نازل کر. کہا کہ نوح ایک اور درخت لگا. 520 سال تقریباً 520 سال خدا نے ٹالا ہے. آج کل بندو 520 سال. اور 520 سال کے بعد اللہ نے جناب موسیٰ یا جناب نوح 520 سال کے بعد جناب نوح جو ہے انہوں نے مٹی کا کوزہ بنایا. مٹی کا کوزہ 3 دن تک کوزہ بنایا. 3 دن تک کوزہ بناتے بناتے جب کوزہ تیار ہو گیا تو جبریل 3 دن کی محنت سے بنایا ہے, کوزہ ریڈی ہے. ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا قیمت کیا ہے ان کوزوں کی؟ کہا 45 درہم. 45 درہم پیش کیا, ان کوزوں کو خرید لیا. خریدنے کے بعد کوزہ لیا اور لینے کے بعد جبریل انہی کے سامنے مارا, زمین پر ٹوٹ گیا, مارا زمین پر ٹوٹ گیا, مارا زمین پر ٹوٹ گیا. توجہ چاہتا ہوں, یہ عمل تکرار کیا کئی مرتبہ. نوح کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بھائی میرے سامنے مت توڑو, بھائی آپ تو پیسہ لے چکے ہیں, آپ نے تو بیچ دیا ہے, ہم تو میرے سامنے مت توڑو, میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل پھر کہو کہ جس طریقے سے کوزے کو محنت سے بنایا ہے تو یہ میرے بندے ہیں, میں نے خلق کیا ہے. پھر عذاب کیوں مانگتے ہیں جناب نوح؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد. سے لہذا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ ختم ہو جائے, امام حسین کے صدقے میں ختم ہو جائے, اہل بیت کے صدقے میں ختم ہو جائے. میں اپنے بچوں کو مثال دیتا ہوں. ایک باپ کے 5 اولاد ہے. توجہ, ایک باپ کے 5 اولاد ہے. ان 5 اولاد میں سے 4 الحمدللہ رب العالمین نیک ہے, 4 نیک اچھی, ایک جو ہے بیکار ہے, ایک جو ہے بد کردار ہے. باپ کو 4 اولاد کے بارے میں فکر نہیں ہے, جو فکر زیادہ ہے. باپ کو بھی ماں کو بھی سوتے اٹھتے نماز دعا پڑھنے والے, یہ میرا بچہ اچھا ہو جائے, یہ میرا بچہ اچھا ہو جائے, یہ میرا بچہ اچھا ہو جائے. بچہ اچھا ہو گیا, آیا گھر پہ, باپ بہت خوش ہوا, گورو منگایا, گائے, کھانا پکایا, لوگوں کو کھلایا. چاروں اولاد دیکھ رہی ہے, بابا آپ نے ہمارے لیے کبھی ایسا نہیں کیا, اس بھائی کے لیے کر رہے ہو. بیٹا تم لوگ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو, میرے دل کے چین ہو, تمہارے پاس ہماری محبت کی کمی نہیں ہے, لیکن تمہارا یہ بھائی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے کم محبت کرتے ہیں, لہذا ہم محبت کر کے بتا رہے ہیں ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس اعتبار سے لہذا اللہ جو ہے اگر کوئی گنہگار بندہ تو خدا اس گنہگار بندے کے لیے زیادہ, یعنی خدا آمادہ ہے اس گنہگار بندے کو جلدی لبیک کہنے کے لیے, جلدی اس کی خطا کو, اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے, جلدی معاف کرنے کے لیے خدا تیار ہے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت جلدی جلدی جا رہا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت, رسول خدا کی روایت اور ائمہ معصوم چھوڑتا ہوں, وقت جا رہا. لہذا چھٹے امام ایک مقام پر کھڑے ہوئے تھے, ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے. چھٹے امام کا کہنے والا نوجوان تھا, اس کو پتا تھا امام اس چوراہے سے روزانہ گزرتے, پہلے سے آ کے کھڑا رہتا تھا, اور جیسے امام گزرتے تھے سیدھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, مولا میرا سلام. امام جب پڑھتے تھے, ایک دن اس کو کسی نوجوان نے یا کسی جوان نے اس کو مسائل کر کے شراب پلا دیا. اس نے پی لیا شراب, اب امام گزر رہے ہیں. جیسے ہی اس نے امام کو گزرتے ہوئے دیکھا, اب اپنا منہ چھپا رہا ہے کہ امام ہم کو دیکھ نہیں پائے, دیوار کے آڑ میں چلا گیا, اب امام ہمیں نہ دیکھے, چھپ گیا. امام نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا, کہا ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ ہماری زیارت سے محروم رہ جاؤ؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد. کیوں کرتے ہو ایسا کام کہ ہماری زیارت
سے محروم رہ جاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایک لفظ امام کا اپنی نوجوانوں کے لیے. ہماری مجلس الحمدللہ رب العالمین یہ امام حسین کا مقصد یہی ہے. میں کہہ چکا ہوں یہ درس حسینی ہے. کائنات میں ایسا درس آپ کو نہیں ملے گا جیسا یہ درس ہے. لہذا امام نے کہا ایک کام، تم ایسا کام کیوں کرتے ہو اپنے امام کی زیارت سے محروم رہ جاؤ. دوسرا امام نے کہا کہ تم نے گناہ کیا ہے، لیکن تم ایک بات ہمیں بتاؤ کہ تم رخ موڑ کر ہم سے اپنے آپ کو چھپا کر کہاں جاؤ گے؟ ہمارے علاوہ تمہارا ہے کون؟ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. کون ہے تمہارا ہمارے علاوہ؟ ہمارے علاوہ تمہارا ہے کون؟ کہاں جاؤ گے تم ہم کو چھوڑ کے، ہمارے محمد کو چھوڑ کے؟ آپ مریض ہو گئے، مریض ہونے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. نہیں ہم مریض ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھائیں گے نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں، پتہ کریں گے نہیں، تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا؟ اگر ہم مریض ہو گئے ہیں، معصوم تو نہیں ہے، ہمارے اندر ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہے تو سہارا آل محمد کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آل محمد کے دامن سے منسلک ہوں گے تو ہماری نجات ہے، ورنہ ہماری نجات نہیں ہے. خدا اگر معاف کرے گا تو انہی کے صدقے میں معاف کرے گا. یعنی خدا کو نزدیک علی اور فاطمہ اتنے عزیز ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرے، لیکن یہ آل محمد اتنے عزیز ہیں، اگر خدا معاف کرے گا تو انہی کے صدقے میں معاف کرے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. انہی کے صدقے میں خدا معاف کرے گا. اس اعتبار سے امام نے فرمایا ہمارے علاوہ تمہارا ہے کون؟ نہیں ہے کوئی. یا وہ روایت امام رضا علیہ السلام سے منسوب. کیا منسوب ہے کہ اس کے پہلے امام علی کے پاس کوئی آیا اور آ کر امام علی سے کہتا ہے خدا اپنی رحمت نیک لوگ اور خراب لوگ دونوں کو دیتا ہے، بد لوگوں کو بھی رحمت دیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی رحمت دیتا ہے. امام نے فرمایا ہاں، خدا اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو دونوں کو اپنی رحمت دیتا ہے برابر. ہمارا جو ہے نا ظرف ہے، یہ ظرف ہے، اس کے اندر روح ہے، ظرف ہے، یہ برتن ہے، یہ ظرف ہے، اس کے اندر روح ہے. جسم ایک ڈھانچہ، ایک جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، ظرف ہے. امام نے فرمایا خدا اچھوں کو اور بروں کو برابر رحمت دیتا ہے. کہ وہ کیسے؟ امام نے فرمایا دو برتن لے آؤ، دو برتن، دو گملہ، دو باٹی، دو پیالہ ایک ہی طرح. امام نے فرمایا ایک صاف اور شفاف لانا اور ایک میلا لانا. میلا دونوں لے کر آیا. بارش ہو رہی تھی، امام نے رکھ دیا، دونوں میں بارش کا پانی بھر گیا. جب دونوں میں بارش کا پانی بھر گیا، امام نے فرمایا ان دونوں میں سے زیادہ کس میں ہے؟ کہ مولا زیادہ تو کسی میں نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ جو ظرف صاف تھا اس کا پانی صاف چھلک رہا ہے، اور جو ظرف برتن گندا تھا اس کا پانی بھیجیے محمد اور آل محمد، اس کا پانی میلا ہے. لہذا ہم نے اگر اپنے ظرف کو، اپنے جسم کو گناہ سے گندا کر دیا، گندا ہو گیا. جس نے پاک اور پاکیزہ رکھا الحمدللہ رب العالمین، اس کا ظرف پاک اور پاکیزہ ہے. اس اعتبار سے لہذا خادم امام رضا نے خواب میں دیکھا، خادم امام رضا نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہ امام کے پاس دودھ ہے، دودھ، اور زوار جو ہے خدام ان کا لائن لگا ہوا ہے، سب کے پاس ظرف ہے، وہ ظرف لے کر آ رہے ہیں، امام دودھ دے رہے ہیں، دودھ. تو بعض کو جو امام دودھ دے رہے ہیں، امام نے دودھ دیا، وہ پیالہ، وہ ظرف بھر گیا، اور بعض کو جو دودھ دیا وہ دودھ خراب ہو گیا، اور بعض کو جو دودھ دیا دودھ ٹھہرا نہیں، دودھ نہیں ٹھہرا. امام ڈال رہے لیکن دودھ چلا جا رہا، ڈالنے چلا جا رہا. یعنی کیا امام کہنا چاہتے ہیں؟ جس کا ظرف پاک تھا، دودھ دیا، دودھ اس پاک ظرف میں جا کے رہ گیا. جو گناہگار تھا، اپنے آپ کو میلا کیا تھا، دودھ جا کے وہاں پھٹ گیا، خراب ہو گیا. اور جو بے عمل تھا وہاں دودھ ٹھہرا ہی نہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. آیا چلا گیا، آیا چلا گیا.
ایران کا ایک شاعر تھا، شاعر، اس نے شعر میں کہا، یہی نظریہ خدا معاف کرے ہمارے بہت سے مومنین کا ہے، نماز پڑھو مت پڑھو، روزہ رکھو مت رکھو، نماز جمعہ میں جاؤ مت جاؤ، بہرحال وہ سمجھتے بس ماتم کر لیا، مجلس کر لیا، فلاں کر لیا، ہو گیا، ہمارے لیے کافی ہے یہ، یا نعوذ باللہ معاذ اللہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ فخر ہے ان کو کہ ہم سید ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم فخر ہے ان کو۔ نہیں بابا نہیں، سادات ہونا کوئی کریڈٹ نہیں لے کر آتا، اصل شیعہ ہونا کوئی کریڈٹ لے کر نہیں آتا، جب تک عمل اور کردار نہ ہو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اصل عمل چاہیے، اصل کردار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں عمل اور کردار ہے تو پھر تو ہے، ورنہ نہیں ہے تو کیا ہے۔ عمل اگر ہے تو سلمان فارسی، فارس کا رہنے والا، نبی نے کیا کہا؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں ہے۔ اگر کردار ہے تو سلمان فارسی مولا علی کے غیر موجودگی میں، یعنی امام علی جب اپنے گھر میں نہیں ہوتے تھے، جناب سلمان فارسی تھے جن کو اجازت تھی کہ فاطمہ کے دروازے پر جائیں، یہ جناب سلمان فارسی تھے، فاطمہ زہرا کے دروازے۔ جناب فاطمہ زہرا کا جب انتقال ہو گیا اور علی بے ہوش ہو گئے تو جناب سلمان نے علی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اور دانوں پر رکھ کے دارو قطار جناب سلمان رونے لگے۔ اور جب جناب سلمان اس دنیا سے گئے تو علی کا ایک جملہ تھا، علی نے کہا اے دنیا تو نے فاطمہ کو علی سے پہلے چھین لیا، اب ایک سلمان میرا چاہنے والا تھا، تو نے سلمان کو بھی چھین لیا۔ پھر جناب سلمان فارسی سے کہا سلمان فاطمہ کے پاس پہنچنا، اتنا کہنا علی اتنا مظلوم ہو چکا ہے، اب علی اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو علی کو کوئی جواب سلام بھی نہیں دیتا، قیامت ہے یہ۔ جناب سلمان فارسی کتنے عزیز، اور ایک طرف جو ہے ابو جہل ابو لہب، قرآن کہتا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ کیا چاہیے؟ کردار چاہیے۔ بہرحال اپنی منزل سے نکلنا چاہو۔ وہ ایرانی شاعر کہتا سائب اگر محاذبہ حشر با علیز، پرواہ مکن ہر چمی خواہی گناہ کن۔ کہتا ہے صاحب اگر تمہارا محاذبہ علی کے ساتھ ہے قیامت میں تو پرواہ مکن ہر چمی خواہی گناہ کن، اگر تمہارا محاذبہ علی کے ساتھ حشر میں ہے تو پرواہ مت کرو، جتنا چاہو گناہ کرو۔ صاحب مومن تھا، شاعر مومن تھا، مولا کا چاہنے والا تھا۔ جب اس نے یہ شعر کہا تو مولا خواب میں آئے اور کہا کہ اے شاعر تیرا پہلا جملہ تو بہت اچھا ہے، پہلا مصرع بہت اچھا ہے، صاحب اگر محاسبہ حشر بعلیز یہ بہت اچھا ہے کہ تمہارا محاسبہ حساب و کتاب حشر میں علی کے ساتھ ہوگا، یہ بہت اچھا ہے، لیکن دوسرا اچھا نہیں، دوسرا اچھا نہیں ہے۔ ہر جبھی خواہی گناہ کر، اگر علی کے ساتھ تمہارا محاسبہ ہوگا تو جتنا گناہ کرنا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہ مولا پھر کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا یہ کہو کہ صاحب اگر محاسبہ حشر با علی شرم از رخ علی کن کم تر گناہ کن، اگر تمہارا محاسبہ حشر میں علی کے سامنے ہے تو علی سے شرم کرو اور گناہ کم تر کرو۔ یہ نہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، جو چاہے ہم کریں، قطعاً ایسا نہیں ہے، ہمیں چھٹی نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، جو چاہے کرے، لیکن ہاں آل محمد علیہ السلام ہمارے لیے بہترین وسیلہ، ان کے لیے ان کے بعد بھی نہیں ہے، خدا معاف کرے گا تو انہیں کے وسیلے سے کرے گا۔ جیسا کہ چھٹے امام نے فرمایا، کیا کہا کہ تم ہم سے رخ موڑ کر بھی کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، ہمارے علاوہ تمہارے پاس ہے کون؟ اور اس کو کربلا میں حضور نے ثابت کیا، واقعی آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کہ واقعی حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
اگر کوئی نجات دے سکتا ہے، کوئی جنت میں لے جا سکتا ہے، ان کا چراغ بن سکتا ہے، الا حسین، حسین، حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ پتہ ہے آپ کو جب حسین روانہ ہوئے مکے سے، راستے میں مولا تھے، فرزخ آ رہا تھا، امام نے فرزخ سے پوچھا فرزخ عراق کا کیا عالم ہے؟ کہتا ہے کہ فرزخ کیا عالم ہے عراق کا؟ کہتا قلوبہم معک وسیوفہم علیک۔ فرزخ عراق کا کیا عالم ہے؟ کہ قلوبہم معک، قلب تو لوگوں کا آپ کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے، وسیوفہم علیک، لیکن اگر یزید کی تلوار اٹھ گئی تو سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ لہذا حسین نے یہ سنا، کچھ دور حسین گئے، کیا دیکھا کہ کچھ حسین کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ کیا وجہ ہے اللہ اکبر کی؟ مالا سامنے نخلستان ہے، کھجور کا درخت ہے، ہم وہاں پر پہنچیں گے تو سائے میں ہم آرام کر سکیں گے۔ جو راستے کے پہچاننے والے تھے کہنے لگے نہیں، اس علاقے میں کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نیزہ بردار 1000 نیزہ بردار، نیزہ لیے ہوئے گھوڑے پر دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، فوج آ رہی ہے۔ حسین کے سامنے فوج رک گئی، حسین کو اب آگے جانے کی اجازت نہیں، لیکن سب کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب حالت، زبان منہ سے نکلی ہوئی ہے، پیاس سے سب کے سب نڈھال ہیں، گھوڑوں کا عجب عالم ہے۔ حسین نے کہا بھائی عباس، یہ ہمارا راستہ روکنے آئے ہیں، ان کے مقصد سے ہم واقف ہیں، لیکن یہ ہمارے مہمان، عباس انہیں پانی پلاؤ۔ قمر بنی ہاشم نے علی اکبر نے پانی پلایا، حسین ایک مقام پر بیٹھے رہے، دیکھا سب سے پیچھے جو گھوڑے پر ایک شخص ہے اس کی حالت بالکل ابتر اس کی حالت ہے، اب بالکل بے ہوش نڈھال ہو رہا ہے۔ حسین سے دیکھا نہ گیا، جب اس کے پانی پینے کی باری آئے گی، جب تک ہو سکتا وہ دنیا سے گزر جائے گا۔ وہ شخص کہتا حسین اپنے مقام سے اٹھے، پانی لے کر میرے قریب آئے اور کہا کہ اشارہ کیا تم اپنے ناکے کو بٹھاؤ، لیکن میں سمجھ نہیں پایا حسین کیا کہہ رہے، پھر کہا بٹھاؤ، لیکن میں پیاس کا ایسا غلبہ تھا میں نہیں سمجھ پایا۔ کہا فرزند فاطمہ نے مجھے خود پانی پلایا، میں نے فرزند فاطمہ کے ہاتھ سے پانی پی لیا، پانی تمام ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اللہ اکبر کی آذان ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا میں نماز پڑھ لوں، کہتا ہے تم لوگ بھی نماز پڑھ لو۔ حر نے کہا فرزند رسول نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے، آپ کے چھوڑ کر نماز ہم کہاں پڑھیں گے؟ اس نے نماز، حر اور حر کے لشکر نے حسین کے پیچھے نماز ختم ہوا نماز۔ حسین آمادہ ہوئے چلنے کے لیے، حسین کے گھوڑے کے لجام میں فرش پر اس نے ہاتھ رکھا۔ حسین ہمیں حاکم نے یہ حکم دیا ہے کہ حسین جہاں ملے حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ حر تیری یہ جرت، تو نے میرے گھوڑے کے لگام میں فرش پر ہاتھ رکھا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بس یہ لفظ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا فرزند رسول ہم عربوں کا یہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہماری ماں کا کوئی نام لے تو ہم پلٹ کر اس کی ماں کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن فرزند رسول ہم کیا کریں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، ہم فاطمہ زہرا کا نام نہیں لے سکتے۔ حسین نے اس کی ماں کا ذکر کر کے اپنی ماں کو یاد دلا دیا کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ یہ حر تڑپتا رہا، آخر شب عاشور حر تڑپ رہا ہے۔ یاد ہے
حسین فاطمہ خلال ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا، جو التش التش کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے کے باہر، آج جس نے ہمیں پانی پلایا آج اس کے بچے التش التش کی آواز بلند. خود آپ کو کسی غم میں نہ رلائے ارباب یادا. ایک مرتبہ حر نکلا، حر کے بیٹے نے کہا بابا کہاں چلے؟ کہا بیٹا ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، مجھے جہنم کی آگ میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے. حسین کے بتا رہا ہوں بابا ہمیں بھی ساتھ لے لو. بھائی نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے لو، غلام نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے لو. یہ چلے اور حر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے آنکھ میں ایک رومال باندھ دو، میرے ہاتھ کو باندھ دو. جس طریقے سے ایک مجرم جاتا ہے نا، اسی طریقے سے میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں. حر کی آنکھ پر پٹی باندھ دی گئی، ہاتھ کو حر کے باندھ دیا گیا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا حر آ رہا ہے، بھیا عباس مہمان آ رہا ہے، بھیا عباس مہمان آ رہا ہے، علی اکبر مہمان آ رہا ہے، بیٹا قاسم مہمان آ رہا ہے. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے پوچھا بیٹا تو نے تکبیر کا نعرہ کیوں لگایا؟ کہا کہ حر نے کہا، حر کے بیٹے نے کہا حسین کا بیٹا علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا پھر کیوں کہا؟ وہ حسین کا بھائی عباس آ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کا میرے بیٹے اب کون آ رہا ہے؟ کا خود آقا حسین آ رہے ہیں. آپ کے استقبال کو خود آپ کو کسی غم میں نہ رلائے ارباب ادا. ایک مرتبہ حر آیا، اپنے قدم کو حسین کے سر دیا، مولا میری غلطی معاف ہوگی. امام نے ایک جملہ کہا، اے حر تیری ماں نے تیرا نام کیا خوب رکھا ہے، تو دنیا کا بھی حر ہے دین کا بھی حر ہے. امام نے اٹھایا کلیجے سے لگایا اور ایک مرتبہ کہا اے حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا حسین نے تجھے پانی پلایا تھا. جب تو دشمن بن کر آیا تھا حسین نے تیری مہمانداری کی تھی. آج جب دوست بن کر آیا ہے تو حسین کے پاس کچھ نہیں ہے جو تیری مہمانداری کرے. حر نے کہا اجازت دیجئے، یہی مہمان نوازی ہے کہ آپ کے پر اپنی جان فدا کر دے. مولا اجازت دیجئے. ارباب ادا حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حر کا بیٹا بھی شہید ہوا. حر نے اجازت لیا، اجازت لینے کے بعد حر بھی میدان میں آیا. میدان میں لڑتے لڑتے حر بھی شہید ہو گیا. جب حر شہید ہوا زمین پر حر گر گیا. اب کوئی کہہ رہا ہے حر کا سر کاٹ لو، کوئی کہتا ہے کہ حر پر فلاں کرو، کوئی ایک ایک جملہ ہے. حر زمین پر گرا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے حر کے گلے کو کاٹ لو، حر کے ساتھ فلاں ذاتی کر لو. اتنے میں حر نے دیکھا کہ کوئی اس کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ رہا ہے. تڑپ گیا کہ ظالم کی آواز تو یہ ہے حسین کے حر کے سر کو کاٹ لو، لیکن یہ تو سر کوئی زانو پر رکھ رہا ہے، میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. یہ قاتل تو نہیں ہو سکتا. آنکھ کا خون صاف کر رہا ہے. ایک مرتبہ آنکھ کا خون صاف کر کے کیا دیکھا کہ امام حسین ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا آپ آ گئے، مولا آپ نے میرے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا. حر کے ماتھے سے خون بہ رہا ہے. ایک جملہ کہا، حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو پانی پلایا تھا، جب دوست بن کر آیا ہے تو حسین کے پاس کچھ نہیں. لیکن ہاں حر، ہم اہل بیت کا یہ تقاضا ہے، ہم آنے والے مہمان کو محروم نہیں لوٹاتے، ہم آنے والے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، ہم آنے والے مہمان کو تحفہ ضرور دیتے ہیں. اے حر میرے جیب میں میری ماں کا رومال ہے. اے حر میرے رومال ہے، میں تو میرا مہمان ہے، میں تحفے میں باندھ رہا ہوں. حر کے سر پر امام نے رومال فاطمہ باندھا. حر دنیا سے رخصت ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ذاتی واسطہ سے مجلس حسین کا جملہ مومنین مومنات کے قصر گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جملہ مومنین مومنات کے دلی مقاصد کو بھرلا یا اللہ، ہر مخلوق کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین جو دنیا سے گزر گئے پالنے والے انہیں جوارہ میں پالنے والے مدافع حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا، مدافع حرم کربلا عراق شام جملہ مقدس مقامات پر پالنے والے آل محمد کے چاہنے والے، دنیا میں کسی بھی مقام پر بے گناہ بے جرم ان کا قصور یہی تھا کہ وہ آل محمد کے چاہنے والے پالنے والے جو شہید ہوئے ہیں انہیں جوار سید الشہداء کربلا میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہم سب کو نقش پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضرت حر کا واسطہ پالنے والے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا، پالنے والے ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا، ہم سب کے حیات میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، نسل میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما، پالنے والے خدمت آل محمد میں برکت عطا فرما، محبت آل محمد میں برکت عطا فرما، پالنے والے اس بنگلہ دیش کی آزاداری کو پالنے والے دین دنیا رات چوکری ترقی عطا فرمانا، آل محمد کے چاہنے والوں میں روز بروز اضافہ فرمانا، ساری دنیا میں جو محرم الحرام میں آزاداری ہو رہی پالنے والے مومنین کے جان و مال سبوں کو کامیاب اور کامران بنانا، ہم سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرمانا، تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 7 منٹ میں 10 بجے ممبر سے اتر جاؤں، بہرحال اب اسی اعتبار سے آپ مومن آ جائیے انشاءاللہ، وقت سے مجلس شروع ہو وقت پر مجلس ختم ہو، تو جو دور دراز کے افراد ہیں وہ اپنے